اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غر کے نجینا۔ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ پوچھا گیا کہ آپ کو نبوت کب عطا ہوئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کنت نبیا و آدم و بین الماء و تین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان یعنی گارے کی صورت میں۔ پروسیس آف ایولیوشن میں جو سب سے آخر میں ہوتا ہے وہی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں عام ہے کہ کوئی بھی کانفرنس ہو تو اس میں جو صاحب صدر ہوتا ہے اس کو آخر میں دعوت دی جاتی ہے کہ آپ تشریف لائیے اور اپنا اظہار خیال فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر میدان میں عملی طور پر ثابت شدہ مصدقہ سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ جو آپ نے نظام دیا اس کا آج تک کوئی بھی پیرالل نہیں ہے۔ ذاتی اغراض و مقاصد سے ہٹا کر مادی انسانوں کو آپ نے اتنا بلند کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی سے قریب لے گئے۔ وہ تمام کام جس میں افراد کا تو فائدہ ہو لیکن اجتماعیت مجروح ہوتی ہو، تو ان تمام چیزوں سے صرف اسلام ہے جو منع کرتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا مرتبہ، ہمارا مقام کیسے بڑھے گا جب ہم جمع نہیں کریں گے بلکہ تقسیم کریں گے۔ تم نیکی کے بلند ترین مقام کو پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی محبتوں کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ ان سے فرما دیں کہ جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہے وہ آپ خرچ کر دیں۔ سبل سبیل کی جمع ہے، اور سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ، اور دانا کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی کسوٹی، ایسی پرکھ، ایسی پہچان، ایسی میئرمنٹ، ایسا آلہ، ایسا مقیاس جو الگ کر سکے سچ کو جھوٹ سے، شر کو خیر سے، زیراں زبراں شداں مداں تیری شان چاہیاں۔ اقبال بھی یہی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا مقام ہے کہ میری نظر میں اور نگاہ عشق میں وہی قرآن ہے، وہی فرقان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ عزیزان گرامی، ماجرا کچھ یوں ہوا کہ کچھ دوست ہم بیٹھے ہوئے ابھی تھے، اور بال جبریل میں ایک طویل نظم کا یہ کچھ حصہ ہے، 2 اشعار ہیں، نعتیہ اشعار۔ تو ان کی تفصیل جو ہے وہ جاننا چاہی دوستوں نے، تو میں نے سوچا کہ اس تفہیم میں ہم سب ہی شامل ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے آپ میرے چہرے پہ رونق بھی آج زیادہ دیکھیں گے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہونے لگا ہے کہ ان سے وابستہ ہے، شاعر نے کہا ان سے وابستہ ہے اس طرح بہاروں کا نظام، آئے گلشن میں تو موسم کو بدلنے نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آئے بھی موسم بہار میں، اور پھر ایک سدا بہار پیغام جو ہے وہ دنیا میں پھیلا کے تشریف لے گئے۔
تو اقبال نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو بلا تمہید میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں وہ دانائے سبل، وہ عظیم ہستی، سبل سبیل کی جمع ہے، اور سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ، اور دانا کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا۔ دانائے سبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہر راستے کی تفصیلات اور جزیات کو جاننے والے تھے اور جاننے والے ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل، اور رسولوں کا سلسلہ ختم کرنے والے، مولائے کل تمام کائنات کے مولا، ہر شے کے مولا، تمام انسانوں کے مولا۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، کہ راستے کی مٹی کو جس نے وادی سینا جیسی وسعتیں عطا فرما دیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، کہ اگر عقل کی بجائے دماغ کی بجائے دل کو استعمال کریں اور عقل کو سائیڈ پہ رکھ کے عشق کے ساتھ سوچیں تو وہی اول ہیں اور وہی آخر ہیں۔ وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، قرآن پاک وہی ہیں، فرقان حمید وہی ہیں، اور یاسین وہی ہیں، اور طٰہٰ وہی ہیں۔ اب یہ تو وہی الفاظ میں نے دہرا دیے، اس لیے لازم ہے کہ تھوڑی سی اس کی تشریح بھی کی جائے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ دانائے سبل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں جو ہر راستے کو جاننے والے ہیں، لیڈ کر سکتے ہیں، اور لیڈ کیا اور شناسا ہیں، ہر راستے سے واقف حال ہیں، ہر راستے کے پیچ و خم کو خوب جانتے ہیں۔ اور یہ اس میں خوش عقیدگی، خوش فہمی شامل نہیں ہے، بلکہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ معلم انسانیت کہلاتے ہیں، کہ جملہ علوم و فنون جو دنیا میں آج تک موجود ہیں اور جو ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئے، ان سب میں آپ سب سے بلند مقام پر کھڑے ہیں۔ تو مدینہ شریف کے اندر چھوٹی سی آپ دیکھیں مسجد ہے، اس وقت مسجد نبوی مقام کے لحاظ سے بہت بڑی، لیکن پیمائش کے لحاظ سے بڑی مختصر۔ تو اس میں عبادات کا مرکز بھی ہے، وہ معاشرتی معاملات اور باہمی تنازعات کے حل کے لیے وہ سپریم کورٹ بھی ہے، اور اگر جنگ کے معاملات پیش آ جائیں تو وہیں پہ GHQ بن جاتا ہے، اور پھر کوئی بھی معاشرے کا اس دور کا تنازع ہو تو پھر مجلس شورا کا اجلاس وہیں پہ منعقد ہوتا ہے۔ تو اگر بیت المال کی تقسیم کا معاملہ آ جائے تو پھر وہ بیت المال بن جاتا ہے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوہر افشاں جب ہوتے ہیں تو پھر اصحاب صفہ ہوں یا عام مسلمین ہوں، سب کے لیے وہ ایک دستگاہ ثابت ہوتی ہے۔ اور لیکن یہ جتنے راستے میں نے بتائے آپ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر میدان میں عملی طور پر ثابت شدہ مصدقہ سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ آپ علم میں دیکھیں تو ایک فرمان ہے نا، تو دوسرا پھر اس کے بعد نتائج ہیں کہ اخلاقیات کے مکارم جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اور تعلیم کی جو بات ہے تو آپ کی تعلیمات اقرا اور القلم، یہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازہ ہیں۔ اگر معاشیات کی بات ہو تو جو آپ نے پیغام دیا، جو آپ نے نظام دیا، اس کا آج تک کوئی بھی پیرالل نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ کسی خوش عقیدگی کی بنیاد پر میں یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے ہمیں معاشیات جو آج کل پڑھائی جاتی ہے اس میں افراد کے بارے میں سوچا جاتا ہے، تو افراد مستفید ہوتے ہیں کہ فرد کو سکھایا جاتا ہے کہ تو نے کیسے دوسروں سے چھیننا ہے، جمع کرنا ہے، اور اس کو وہ سٹیٹس کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں سکھایا اس میں افراد کی بجائے جمعیت کی بات ہوئی، عوام الناس کی بات ہوئی، اور اس کو سٹیٹس کہا گیا۔ اور یہ بڑا مشہور مقولہ آپ نے سنا ہوگا کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بلند ہوتا ہے۔ تو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا مرتبہ، ہمارا مقام کیسے بڑھے گا جب ہم جمع نہیں کریں گے بلکہ تقسیم کریں گے، بلکہ جمع کرنے کی مذمت قرآن پاک میں موجود ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ یہ آیات جب تلاوت کریں تو پتہ چلتا ہے کہ عذاب علیم ان لوگوں کے لیے ہے جو سونا چاندی اور مال اور جواہر اور خزانے جمع کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ ان سے فرما دیں کہ جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہے وہ آپ خرچ کر دیں۔ یہ وہ نظام ہے جو اجتماعیت کی بات کرتا ہے، جو طبقات کو وجود میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہے، جو ہمیں نظام زکوٰۃ دیتا ہے، جو نظام بیت المال دیتا ہے، جو نظام صدقات دیتا ہے، جو ہمیں بانٹنے کے فوائد بتاتا ہے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ تم دے کر خرچ کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اور جتنی پیاری چیز خرچ کرو گے اتنے ہی اللہ کے زیادہ قریب ہوگے، وہ اتنی ہی بڑی نیکی ہوگی۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے بلند ترین مقام کو پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی محبتوں کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو۔ تو یہ اسلام ہے جو ہمیں تقسیم کرنا، بانٹنا، اور ہمارے جو وسائل ہیں، ہمارا جو وقت ہے، ہماری جو دولت ہے، ہمارا جو پیسہ ہے، اس کو عوام الناس کو اس میں شامل کرنا سکھاتا ہے۔ تو
یہ دین ہے، یہ نظام معیشت ہے جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، جو اجماع کے لیے ہے، جو جامعیت کے لیے ہے، جو اجتماعی فائدے کی چیز ہے، جس میں کسی فرد کا فائدہ اگر دیکھنا ہو تو جیب کترا جب گھر سے نکلتا ہے اور ایک بندہ جا رہا ہوتا ہے جو اپنے باپ والد صاحب کے آپریشن کے لیے مکان بیچ کر پیسے لے کے جا رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان کی فیس ادا کروں گا اور والد صاحب کا آپریشن مکمل کرواؤں گا، تو جیب کترا جو ہے رستے میں اس کی جیب کاٹ لیتا ہے۔ تو اگر ذاتی فائدے کی بات ہے تو پھر فائدے میں تو وہ بھی رہا۔ اگر ذاتی فائدہ مند ہونا یا ذاتی فائدہ اٹھانا کوئی اچھائی ہوتی تو اس نے بھی بہت اچھا کام کیا، لیکن وہ تمام کام جس میں افراد کا تو فائدہ ہو لیکن اجتماعیت مجروح ہوتی ہو، تو ان تمام چیزوں سے صرف اسلام ہے جو منع کرتا ہے۔ اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ سٹیٹس کسی اور چیز کا نام ہے، سٹیٹس اس کا ہے، مقام اس کا ہے، مرتبہ اس کا ہے، بڑا وہ ہے جو اللہ کے ہاں بڑا ہے، جو اللہ کے ہاں، اللہ کی کتابوں میں، اللہ کے قانون میں جس کو بڑا کہا گیا ہے۔ تو یہ نظام معیشت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا، سب سے خوبصورت نظام ہے، اور انشاءاللہ دنیا آئے گی، بہت جلد آ جائے گی، اسی پر آئے گی۔ پھر اس کے بعد آپ سوچیں کہ اگر آپ یہ ایک پوری فلسفی ہے کہ جو جنگوں کا علم ہے، لڑائیاں لڑنے کا علم ہے، تو حالانکہ اسلام لڑائیاں لڑنے اور لڑائیاں ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے اور تنازعات کا فیصلہ کرنے کے لیے آیا، لیکن وہ لوگ جو مراعات یافتہ ہوتے ہیں ہر دور میں، اور وہ لوگ جن کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں لوگوں کے استحصال کے ساتھ، وہ رستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ پھر ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے جنگیں لڑنا پڑتی ہیں، اور یہی کچھ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس مزاحمت کا سامنا ہوا اور آپ نے جنگیں لڑیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک چھوٹا سا گروہ ایک بڑے گروہ پر اللہ کے اذن سے غالب آ گیا۔ تو اس کی اگر آپ عملی تصویر دیکھنا چاہیں تو آپ غزوات نبوی ان کو آپ دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ یہ آپ کا حسن تدبیر تھا، اور آپ کا یہ حسن تنظیم تھا، اور آپ کا یہ سلیقہ تھا، اور یہ آپ کا یہ علم تھا جنگوں کے بارے میں کہ وہاں بھی آپ نے ہمیشہ کم وسائل کے ساتھ، تھوڑے افراد کے ساتھ اور انتہائی محدود لاؤ لشکر اور انتظامات کے ساتھ آپ نے جنگیں جیت کر دکھائیں، حتیٰ کہ دین کو غالب کر دیا۔ تو اخلاقیات کا نظام، اب یہ جتنے بھی باتیں ہیں پھر وہ ایک ایک جو ہے وہ بذات خود بہت بڑا تفصیل طلب ہے۔ تو میں اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کہا گیا دانائے سبل، علامہ اقبال نے کہا کتنی سچائی پر مبنی بات علامہ اقبال کر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی بلند ہے کہ ہم پیارے سے پیارا لفظ بھی لے آئیں تو وہاں مبالغہ محسوس نہیں ہوتا، بلکہ لگتا ہے کہ وہ ذات بہت بڑی ہے اور لفظ بہت چھوٹا ہے۔ لیکن علامہ اقبال نے یہ لفظ جو استعمال کیا، یہ جو ترکیب ہے دانائے سبل، راستوں کو جاننے والے، تو اس کی تشریح کرتے جائیں، میرا خیال ہے تو یہی موضوع کافی بن جائے گا، لیکن میں اپنے جو اشعار دو شعر جو پڑھے ہیں ان کی تشریح مکمل کرنا چاہوں گا۔ تو وہ دانائے سبل ختم الرسل، اب یہ ساری باتیں وہ ہیں جو قرآن پاک سے ماخوذ ہیں۔
ختم الرسل وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ایک بہت بڑی حقیقت اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئی کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ آپ کی ازواج کو ماں کہا گیا کہ مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن یہ کہ کسی مرد کے آپ باپ نہیں ہیں۔ اگر یہ کہا جاتا کہ آپ باپ ہیں تو خلاف حقیقت بات ہوتی، اس لیے حالانکہ نبی کو باپ کہنا کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک ہی کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اگر باپ کہا جاتا تو یہ بات خلاف حقیقت ہوتی، کیونکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ جو کوئی بھی اس عمر کو نہیں پہنچا کہ اس کو مرد کہا جائے، عالم طفولیت میں وہ انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ کی اربوں رحمتیں نازل ہوں ان پر، وہ بہت بڑا مقام تھا ان کا، لیکن وہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ لیکن آپ حضرت فاطمہ کے والد تھے۔ بیٹیوں کی بات ہو سکتی ہے، یہاں بیٹوں کی بات نہیں ہو سکتی۔ تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والی ذات ہیں، آخری رسول ہیں۔ تو جو حضرت آدم سے سلسلہ شروع ہوا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ یہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ اب یہ قرآن پاک نے جو بیان کیا ہے وہ تو آیت ہے، اور اس پہ ہمارا ایمان سر تا پا من و ان ہمارا ہوتا ہے اور ہے، الحمدللہ ہم ماننے والے ہیں۔ لیکن جن کے دل و دماغ میں خناس بھرا ہوتا ہے وہ عجیب و غریب طرح کے اعتراضات اٹھاتے ہیں، اور ہم پر لازم ہوتا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو۔ تو ان تمام کا جواب بھی ہم اخلاقی طور پہ دینے کے پابند ہیں اور ہم دیا کرتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس لیے کہ نبی بنانے والی ذات جو ہے انہوں نے یہ سلسلہ، جس نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اس نے خود فرما دیا کہ یہاں پہ آ کے نہ صرف نبوت کا سلسلہ بلکہ کتابوں کا سلسلہ بلکہ ادیان کا سلسلہ سب کچھ یہاں پہ آ کے ختم اس لیے ہو رہا ہے کہ انسانیت، اب سائنس جس کو کہتی ہے کہ ایک ارتقائی عمل جس میں ایولیوشن پروسیس جو ہے وہ جاری تھا انسانیت میں، تو اس لیے پہلے جو پیغامات تھے وہ بھی اللہ کے ہی پیغامات تھے، اس لیے وہ کسی دور کے لیے تھے یا کسی جغرافیے کے لیے تھے یا کسی قبیلے یا قوم کے لیے تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نبی بنایا گیا، کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے آپ کو بنایا گیا، تو آپ کی نبوت کا دائرہ اتنا وسیع ہے، اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنایا گیا۔ اور قرآن پاک کو فرمایا ذکر للعالمین، جتنے زمانے اب آئیں گے سب کے لیے قرآن پاک سب کے لیے ریمائنڈر ہے۔ اس طرح کعبہ جو ہے اس کو ہدی للناس فرمایا گیا، تمام انسانوں کے لیے ہدایت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ الگ سے بات کر لیں گے۔ تو یہاں میں نے اختصار کے ساتھ چند باتیں کیں۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، سب کے مولا، تمام انسانوں کے مولا، تمام انسانوں کے آقا، تمام انسانوں کے مددگار۔ تو اب اس کو میں تفصیل میں جاؤں گا تو بہت زیادہ وقت لگے گا۔
عبدالرحمن جامی نے ارشاد فرمایا، اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غر کے نجینا، کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام نہ پکارتے تو نہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی اور نہ نوح علیہ السلام کا سفینہ کنارے پہ لگتا۔ لیکن یہ تو ایک عاشقانہ انداز ہے، اس کو انشاءاللہ عقلی طور پر بھی کسی وقت تفصیل سے بیان کریں گے۔ غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی بڑی ذات تھی کہ راستے کی جو مٹی ہے، غبار راہ، اس کو آپ نے بڑی وسعت عطا فرما دی۔ اب یہ کس کو کہا گیا؟ یہ سارے ہوتے ہیں تشبیہات اور استعارات۔ یہاں استعارات میں بات کی جا رہی ہے تو غبار راہ کہا جا رہا ہے وہ انسان جو اس دور کے قبائل سے تعلق رکھتے تھے اور جن کی سوچیں بڑی محدود ہوتی تھیں، اپنے قافلے، اپنے قبیلے، اس سے باہر نہیں جاتی تھیں، اور اپنے آپ کو وہ انسان سمجھتے تھے، باقی سب کو وہ غیر سمجھتے تھے، ان سے لا تعلق تھے، ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، ان کے تمام اموال، ان کی جانوں کو اپنے لیے وہ حلال سمجھتے تھے۔ تو اتنی محدود سوچ کے انسانوں کو آپ نے کیا کیا؟ آپ غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، آپ نے اتنا وسیع کر دیا جیسے وادی سینہ۔ وادی سینہ پھر اس کے بعد تلمیح بھی ہے، استعارہ بھی ہے۔ وادی سینہ میں آپ جانتے ہیں کہ جناب کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوئی تھی، تو آپ فرما رہے ہیں کہ ذاتی اغراض و مقاصد سے ہٹا کر مادی انسانوں کو آپ نے اتنا بلند کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب لے گئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سورہ الحدید 57 نمبر سورت، اس کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ لیکن جو ہمارے مفسرین کرام ہیں انہوں نے تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ یہ تمام جو الفاظ ہیں ان کا اطلاق جو مجازی طور پر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منوان ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ فرمایا کہ وہی اول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول، اقبال کہتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں۔ اب یہ ایک الگ سے بات ہے کہ نگاہ ایک عقل کی آنکھ ہوتی ہے، ایک عشق کی آنکھ ہوتی ہے، اور اقبال نے ایک جگہ فرمایا کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، کہ صبح ازل جب ابھی کائنات بنی بھی نہیں تھی تو اس وقت جبریل نے مجھ سے کہا، یعنی اقبال سے کہا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپس میں بات چیت کی ہو؟ آپ تو اقبال تو موجود ہی نہیں تھے، لیکن جب آپ غور کریں تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جبریل نے اس وقت ایک کام کیا جس میں میرے لیے پیغام تھا۔ اس وقت جب عقلی اعتراضات شیطان اٹھا رہا تھا تو سوچے سمجھے بغیر جبریل نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا، تو گویا اس نے عقل کو پس پش ڈال دیا اور عشق کا مجھے پیغام دیا اور مجھے یہ سکھایا کہ جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ تو یہ چیز وہاں سے وہ آپ اخذ کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں، اگر میں عشق اور مستی کے نگاہ سے دیکھوں، وہی اول وہی آخر، وہی پہلے ہیں وہی آخر ہیں۔ اور یہ صرف آپ نے اپنے پاس سے الفاظ نہیں کہہ دیے بلکہ احادیث بری ہوئی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، بزرگان دین کے اقوال، قرآن مجید کی آیات اس پر شہادتیں دے رہی ہیں کہ آپ اول کیسے تھے۔ اس کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ جب الستُ بربکم کہا گیا کہ کون ہے تمہارا رب، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے جس نے جواب دیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ آپ نے سب سے پہلے اس بلا کہا۔ پھر اس کے بعد حضرت جابر کا قول کہ
سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ تو آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ میرا نور تھا۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا کہ آپ کو نبوت کب عطا ہوئی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کنت نبیا و آدم و بین الماء و تین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان یعنی گارے کی صورت میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو یہ پھر آخرت میں اگر چلے جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس کے لیے زمین پھاڑی جائے گی، شک ہوگی قیامت کے دن، وہ میں ہوں، یعنی آپ سب سے پہلے قبر اطہر سے باہر نکلیں گے۔ پھر فرمایا کہ جس کو سب سے پہلے اذن شفاعت عطا کیا جائے گا وہ میں ہوں، شفاعت کے مقام شفاعت پر جس کو فائز کیا جائے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے سب سے پہلے، اور سب سے پہلے جو قدم جنت میں جائیں گے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن۔ یہ قیامت کے دن کی باتیں ہیں، تو اس میں بھی آپ اول ہیں۔ تو آخر وہی اول وہی آخر، تو آخر میں ہونا تو سب کو معلوم ہے کہ آپ سب سے آخر میں تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آخر میں ہونا اس پر بھی بڑی بحث کی جا سکتی ہے، اور ایولیوشن والے جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایولیوشن میں جو آخر میں ہوتا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو یہ پروسیس آف ایولیوشن میں جو سب سے آخر میں ہوتا ہے وہی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں عام ہے کہ کوئی بھی کانفرنس ہو تو اس میں جو صاحب صدر ہوتا ہے اس کو آخر میں دعوت دی جاتی ہے کہ آپ تشریف لائیے اور اپنا اظہار خیال فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخر میں ہونے کا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ آپ معاذ اللہ رتبے میں سب سے چھوٹے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ عالی رتبہ تھے، بہت بلند مقام رکھتے تھے، اور آپ متعارف تھے، انبیاء علیہ السلام کے امام بھی تھے، اور انسانوں کے تو تھے ہی، آپ سب سے برتر تھے، اور لیکن اس کے باوجود آپ آخر میں تشریف لائے۔ تو نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، قرآن بھی وہی فرقان بھی وہی۔ بعض لوگ جو قرآن کو عقل کا سہارا لے کر الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس اللہ کی کتاب ہے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی یا سیرت کی یا احادیث کی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کیسے ضرورت ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کہ قرآن کو قرآن ہم کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ نکلا ہے، اور یہ وہ زبان ہے کہ جس کے بارے میں آپ دشمن بھی یہ مانتے تھے کہ یہ سچی زبان ہے۔ تو کسی قول کا صادق ہونا اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ کون بول رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن بھی ہیں اور فرقان بھی ہیں۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی کسوٹی، ایسی پرکھ، ایسی پہچان، ایسی میجرمنٹ، ایسا آلہ، ایسا مقیاس جو الگ کر سکے سچ کو جھوٹ سے، شر کو خیر سے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی تھی، یہ طاقت کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، آپ نے یہ بیان فرمایا، کھل کے بیان فرمایا، اور اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ قرآن پاک کو اس کی تبیین جو ہے، اس کو کھول کے بیان کرنا، یہ آپ کے فرائض منصبی اور فرائض نبوت میں شامل ہے۔ تو وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اب یاسین یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں، طٰہٰ یہ بھی، اور ایسے مقامات یہ حروف مقطعات ہیں۔ تو علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ لفظ جو سمجھ آتے ہیں، جو نہیں سمجھ آتے، وہ سب کے سب۔ تو مجھے اچانک سے ابھی یاد آ گیا وہ شعر میاں محمد بخش صاحب کا، زیراں زبراں شداں مداں تیری شان چاہیاں۔ تو
یہی چیز جو ہے وہ انہوں نے بھی بڑے عشق کی گہرائی میں جا کے یہ بات فرمائی، اور اقبال بھی یہی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا مقام ہے کہ میری نظر میں اور نگاہ عشق میں وہی قرآن ہے، وہی فرقان ہے، اور اس کی گواہی ملتی ہے یہ اللہ کی کتاب سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو اللہ کے رسول تمہیں دیتے ہیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پورا دین جو ہے اگر اس کو سمٹا دیں، اس کا خلاصہ جسٹ اگر تیار کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن بھی ہیں، فرقان بھی ہیں، یاسین بھی ہیں، طٰہٰ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے، ان کا ساتھ دینے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ